السلام علیکم، میٹرو ون نیوز کے ساتھ میں ہوں ملیحہ خان اور میں ہوں جویریہ خان۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیہ سے تعلق رکھنے والے 6 نوجوان بہتر مستقبل کے سنہرے خواب آنکھوں میں سجائے لیبیا سے اٹلی جانے کے لیے نکلے، مگر سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ ڈنکی لگا کر لیبیا سے اٹلی جانے والے تارکین وطن کی کشتی اٹلی کے ساحل کے قریب گہرے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس افسوسناک حادثے میں لاپتہ ہونے والے 75 افراد میں تحصیل پھالیہ کے گاؤں ٹھٹا کدیوالا کے 5 نوجوان طیب عباس، عرفان بشیر، تنویر صادق، فیضان ساجد اور رنمل شریف کے رہائشی اقبال ارشد، جبکہ پنڈی لالا کا سعد ظفر بھی شامل ہیں جو تاحال لاپتہ ہیں۔ دوسری جانب عمران اصغر گھمن زندہ بچ جانے والوں میں شامل ہیں جو اٹلی کے پناہ کیمپ پہنچ کر اپنے اہل خانہ کو حادثے سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خبر شامل کریں گے گھوٹکی سے۔ گھوٹکی کے نیشنل ہائی وے پر سرحد بائی پاس پر روڈ حادثے میں ایک ٹرالر نے دوسرے ٹرالر کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص شدید زخمی ہوا اور ٹرالر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ گھوٹکی کے نیشنل ہائی وے سرحد بائی پاس کے سامنے چاند ہوٹل کے قریب پنجاب سے کراچی جانے والے ایک ٹرالر نے پیچھے سے دوسرے ٹرالر کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں دوسرے ٹرالر کے ڈرائیور گل احمد خان ولد حاکم علی خان، جو پشاور کا رہائشی تھا، ٹرالر میں پھنس گیا۔ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت گل احمد کو نکالا، لیکن اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور ٹرالر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ زخمی ڈرائیور کو فوری طور پر پولیس موبائل کے ذریعے تحصیل ہسپتال گھوٹکی منتقل کیا گیا۔ پولیس نے دونوں ٹرالر کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ واقعہ ٹیکسلا میں پنجاب ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑی کے نیچے 2 نوجوان آ گئے، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ گاڑی تیز رفتار تھی اور سڑک کنارے کھڑے دونوں نوجوان کو کچل ڈالا۔ ایک نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی 1122 ٹریفک پولیس اور تھانہ ٹیکسلا کے اہلکار موقع پر پہنچ کر ٹریفک بحال کرنے میں مصروف تھے، جبکہ زخمی کی طبی امداد اور لاش کو THQ ہسپتال منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں سٹی پولیس آفیسر ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے شیخوپورہ موٹر پر زیر تعمیر نیو روڈ ڈرائیونگ سینٹر کا معائنہ کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو معیاری اور آسان ڈرائیونگ لائسنس سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ تمام مقررہ ٹائم لائن اور شفافیت کے ساتھ مکمل کیے جائیں۔ گجرانوالہ میں CPO ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے شیخوپورہ موڑ پر نیو روڈ ڈرائیونگ سینٹر کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیف ٹریفک آفیسر وسیم اختر نے سینٹر کے مقاصد، دستیاب سہولیات اور جاری پیش رفت پر بریفنگ دی، جبکہ CPO نے ہدایت کی ہے کہ ڈرائیونگ سینٹر کو جدید تقاضوں کے مطابق بنایا جائے اور شہریوں کو معیاری ڈرائیونگ لائسنس سہولیات بھی فراہم کی جائیں۔ انہوں نے زور دیا کہ شفافیت، میرٹ اور عوامی سہولت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور تمام کام مقررہ وقت پر مکمل ہوں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ کشمور کے کلوڑ محلہ میں نامعلوم کار سواروں کی فائرنگ میں ایک بچہ سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور خود کو پارسل لانے والا ظاہر کر کے طاہر کو باہر بلایا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، کار سواروں نے قریب سے فائرنگ کر دی۔ زخمی طاہر کو تشویشناک حالت میں رحیم یار خان کے ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خبر شامل کریں گے سکھر ریجن کی کال پر سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن سپلائی یونٹ کنڈیارو نے گورنمنٹ ڈگری کالج کنڈیارو میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کرپشن، ترقیوں میں تاخیر اور تدریسی کتب کی کمی جیسے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کنڈیارو میں سپلائی یونٹ کے صدر پروفیسر وحید عباس کھوسو کی قیادت میں کالج میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بازو پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اپنے احتجاج کا اظہار کیا، جبکہ مظاہرے میں پروفیسر متی اللہ کندر، پروفیسر ساجد ٹانوری، پروفیسر عبدالمنان کھانگرو، پروفیسر جاوید مرزا، پروفیسر سلیم آکاش، پروفیسر صابر عباسی، پروفیسر مجتبیٰ تنیو، پروفیسر مہتاب مغل اور پروفیسر شاہد جمالی سمیت دیگر اساتذہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑھتی ہوئی کرپشن، ٹیچرز کی ترقیوں میں تاخیر اور کالجوں میں تدریسی کتب کی کمی جیسے مسائل حل طلب ہیں، لیکن متعلقہ حکام کی جانب سے سنجیدہ
توجہ نہیں دی جا رہی۔ ٹیچرز نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا کہ ان کے جائز مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ رخ کرتے ہیں شور کوٹ کا، جہاں نواحی علاقے چھا کڈال والا میں 2 سال قبل ضلعی کونسل کی جانب سے منظور ہونے والا پل تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ارسلان قادری سے۔ جی ارسلان، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شورکوٹ کے نواحی علاقہ چاک کڈل والا میں۔ یہاں پر جو ہے ضلعی کونسل کی جانب سے ایک جو ہے پل کو اس وقت تعمیر شروع کی گئی جب یہاں پر ایک بچہ جو ہے اس نہر سے گزرتے ہوئے اس نہر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ یہاں پر اس پل کی تعمیر شروع ہونے کے کچھ عرصے بعد جو ہے ٹھیکیدار نے کام بند کر دیا بغیر چھت ڈالے، جس کی وجہ سے یہاں پر اہلیان علاقہ شدید پریشان ہے۔ یہاں پر جو ایک جانب سکول ہے، دوسری جانب قبرستان ہے، تو بچوں کا گزرنا یا کسی میت کا لے کے گزرنا جو ہے وہ اس کے لیے جو ایک پل سے دوسرے پل کی جو آپس میں جو دوری ہے وہ 1 کلومیٹر کی ہے۔ یہاں پر شہری جو ہیں وہ شدید پریشان ہے۔ میرے ساتھ ایک اہلیانہ علاقہ میں سے شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے کیا بتائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی میں چاک کھڈل والا شورکوٹ جنوبی کا رہائشی ہوں۔ یہاں پہ یہ بچہ گرنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم اہلیان علاقہ نے اپلیکیشن وغیرہ دے کے یہ پل کی منظوری کروائی تھی، کیونکہ ایک طرف سکول ہے، دوسری طرف قبرستان ہے۔ قبرستان کی میت کو لے جانے کے لیے ایک طرف کی آبادی کو دوسری طرف جانے کے لیے 1 کلومیٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، اور سکول کے بچوں کو آنے کے لیے 1 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ جو بچے یہ پل وغیرہ جو کھمبے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ان سے گزرتے ہیں، وہ کئی بار حادثات ہو چکے ہیں اور ایک بچہ فوت بھی ہو چکا ہے۔ لیکن ہم ٹھیکیدار سے رابطہ کرتے ہیں، اپلیکیشن دی ہے، ٹھیکیدار کہتا ہے آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہم نے محکمے کے ساتھ ہمارا مکاح ہو گیا ہے، ہم اس پل کو نہیں تعمیر کریں گے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ لہذا میری درخواست ہے ڈی سی او صاحب سے، کمشنر صاحب سے، یہ پل منظور کروایا جائے پانی آنے سے پہلے تاکہ بچوں کو گزرنے کا جو ہے مسئلہ حل ہو سکے اور میت کو گزرنے کا مسئلہ حل ہو۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے کہ ہم نے جب اس حوالے سے متعلقہ محکمے کو جو ہے اپلیکیشنز وغیرہ دی کہ اس پل کو مکمل کیا جائے، تو وہاں پر مبینہ طور پر ہم جو ہے وہ اپنا بل جو ہے وہ کلیئر کر کے کھا چکا ہے۔ ٹھیکیدار کی جانب سے اہلیان علاقہ کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں، ہم نے اس پل کو نہیں بنانا۔ اہلیان علاقہ نے ڈی سی جنگ اور کمشنر فیصل آباد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کیا ہے کہ اس نہر میں پانی آنے سے پہلے اس پل کو مکمل کیا جائے تاکہ مزید کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ جی آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ لطیف آباد میں بلدیاتی مسائل حل نہ ہونے کی شکایت موصول ہونے پر میٹرو ون نیوز کی ٹیم نے شاہ لطیف ٹاؤن کے چیئرمین اسامہ حافظ کے دفتر کا دورہ کیا ہے۔ مزید حیدرآباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ارشد انصاری تفصیلات پیش کر رہے ہیں۔ لطیف ٹاؤن کے چیئرمین اسامہ حافظ کے آفس میٹرو ون نیوز سندھ کے بیورو چیف فراز اکبر شاہین ٹیم کے اراکین کے ہمراہ پہنچے۔ اس موقع پر چیئرمین اسامہ حافظ اور مختلف یوسیز کے چیئرمین اور کونسلر بھی ان کے آفس میں موجود تھے۔ اس موقع پر شاہ لطیف ٹاؤن کے چیئرمین اسامہ حافظ نے میٹرو ون نیوز سے بلدیاتی مسائل کو حل کرانے کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا۔ چیئرمین ہے لطیف آباد کے ٹاؤن چیئرمین اسامہ حافظ، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل کی ٹیم کو اور جو ہمارے فراز بھائی کو اپنے شاہ لطیف آباد ٹاؤن کے آفس میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ جو ہے نا عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو ہے نا کوئی کام نظر نہیں آ رہے، بڑے ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں وہ ٹی ایم سیز کو دیے ہی نہیں ہے اسٹارٹ سے، شروع سے ہی، مطلب ہم نے آج 3را سال ہے تو کوئی بھی ٹاؤن کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیے گئے ہیں۔ جو ہماری اوزیٹی آتی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے سیلری اور آفس ایکسپینس کے لیے ہوتی ہے، اسی سے ہی ہم اپنا تھوڑا بہت جو کام کاج ہوتا ہے وہ کراتے ہیں۔ جب بھی برسات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں علاقے، اس میں سے 12 نمبر پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ میئر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس نالے کو کور کیا جائے۔ نمبر ایئرپورٹ روڈ کہلاتا ہے، اور ایئرپورٹ روڈ آپ نے بھی دیکھے ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور ایک یہ ہمارا ایئرپورٹ روڈ بھی دیکھیں۔ ایچ ایم سی حیدرآباد میونسپل کمشنر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، گریو یارڈ ڈپارٹمنٹ۔ یہ جتنے بھی قبرستان آتے ہیں یہ اس کے انڈر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا فنڈز ہے، بجٹ ہے۔ اب وہ کیوں نہیں لگاتے ہیں یہ مجھے نہیں علم۔ لطیف آباد 10 نمبر کا قبرستان ہمارے اس میں نہیں آتا ہے، وہ الگ ٹاؤن لگتا ہے، لیکن وہاں کی حالت بڑی جو ہے نا بدتر، میں کہوں گا کہ حیدرآباد میں اس ٹائم سب سے بدتر حالت ہے وہاں کی۔
फराज भाई जो आपके ब्यूरो चीफ हैं वो बड़ी आवाज़ उठाते रहते हैं। कल हमने एक टीम बनाई है, वहाँ भेजेंगे। हालांकि ना हमारे पास वसाइल है, ना हमारा वो नाउन लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जो भी हम मसला वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सुना है ना रोड है, सेवरेज का बड़ा पानी कब्रों के अंदर जा रहा है, लाइट्स का बड़ा इशू है वहाँ पे, तो जो भी हम करा सके उसको कोशिश करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ जो है ना मेयर हैदराबाद साहब से, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से, डीसी हैदराबाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक बड़ा मसला है लतीफ़ाबाद का, जो हमारा कब्रिस्तान है 10 नंबर का, भले मेरा टाउन नहीं लगता तो लतीफ़ाबाद है, और वो आपकी भी डोमेन में आता है। डीसी साहब देखें, यहाँ से जो हमारे एमएनए लगते हैं अब्दुल अलीम खानज़ादा साहब, जिन्होंने हैदराबाद के स्टेक होल्डर रहे हैं 30-35 साल, उन्होंने इस हैदराबाद को ओन किया है। अपना वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी कहा कि जो है ना वहाँ के जो मौजूदा एमपी हैं PS 63 के, वो हमें कब्रिस्तानों के हवाले से लेटर लिखें तो हम उसको बिल्कुल ऑन करेंगे, जो भी फैसिलिटेट हम कर सके वो कराएंगे। तो ये कि आज कल में इंशाल्लाह जो है ना रेहान भाई की तरफ से हम लेटर भी लिखेंगे। हमारा टीम कैमरा अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मजीद आपको बताएं कि तहसील सादिकाबाद जिला रहीम यार खान के THQ अस्पताल में अल शिफा ट्रस्ट और OGDC के ताउन से 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट। तहसील सादिकाबाद जिला रहीम यार खान के THQ अस्पताल में अल शिफा ट्रस्ट और OGDC के ताउन से 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है, जहां सैकड़ों मरीज मुफ्त इलाज की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। कैंप में आंखों के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जा रहा है, जबकि सफेद मोतिया के ऑपरेशन जदीद फेको सर्जरी के जरिए किए जा रहे हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात, चश्मे और मयारी लेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। तहसील सादिकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान THQ हॉस्पिटल में हमारा 3 रोज़ा फ्री सर्जिकल आई कैंप का आज से इनकाद किया गया है, और ये आगे 3 रोज़ा हमारा कैंप यहाँ पे सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता रहेगा। OGDC मुल्तान रीजन के कहना था कि अल शिफा ट्रस्ट के ताउन से इस कैंप में बड़ी तादाद में मरीजों को सहूलियात दी जा रही हैं। डॉक्टर हसन अली का कहना कि कैंप मरीजों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतरीन लेंस के साथ सर्जरी की सहूलत दी जा रही है, और चश्मे भी 1 हफ्ते के अंदर फराहम किए जाएंगे। अल शिफा आई ट्रस्ट और OGDC के तावन से यहाँ पे जारी सारी है, और यहाँ पे काफ़ी आप देख रहे होंगे मरीजों की काफ़ी तादाद है, ज़्यादातर ख़वातीन भी हैं। कैंप इंचार्ज मोहम्मद मसूद के मुताबिक 3 रोज़ा इस कैंप में रोजाना 100 ऑपरेशंस का हदफ मुकर्रर किया गया है। कैंप में आंखों के अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक अली जान, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खबर शामिल करेंगे। कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस शहदादपुर स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में 4 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद रेलवे की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई, जबकि मुसाफिर गर्मी और परेशानी का शिकार हो गए हैं। शालीमार एक्सप्रेस शहदादपुर स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गई। 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिसके बायस रेलवे का निज़ाम शदीद मुतासिर हो गया है। कई घंटों तक ट्रैक बहाल ना होने की वजह से मुसाफिर गर्मी और परेशानी में मुब्तला रहे। हादसे की इतला मिलने पर फैक्शनल मुस्लिम लीग की मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और साबिक रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो वसान अपनी टीम के साथ पहुंची और मुसाफिरों को खाने पीने और पानी की सहूलियात फरहम की हैं। सायरा बानो ने कहा कि रेलवे का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। वफाकी वज़रा सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जबकि मुसाफिरों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। नाक़िस देखभाल की वजह से रोज़ाना हादसात रोनुमा हो रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत की नाकामी है। अबे अख्तियार से एक सवाल है, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की है, बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारी है। अगर हमने ढोल बजा लिए हों, मिठाइयाँ खा ली हैं, थोड़ी सी एक नज़र इन कीड़े मकोड़ों पर भी डालें। सुबह एक ट्रेन का हादसा होता है, दोपहर में सुबह निकलती है, वो भी डिले निकलती है कराची से, उसके बाद ये 2:30 बजे यहाँ पर हादसा होता है। पर अभी ये वक्त होते हैं, एक भी जो अमला रेलवे का है वो यहाँ पर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं रेलवे के अमले को कोसूं, या जो आपने ये शालीमार एक्सप्रेस डबल एंटरप्राइजेस को दी है, अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या मुआहदे में लिखा हुआ है कि आया अगर आप कहीं किसी गिराने में इन पटरियों की वजह से अगर बोगियां उलट जाती हैं तो मुसाफिरों के साथ क्या करना है।
वो मुसाफिर किस खाते में आए हैं, वो आया रेलवे के हिस्से में आए हैं या इस एयरलाइंस के हिस्से में आए हैं, क्योंकि कोई एक शख्स भी यहाँ पर नहीं आया। पिछले 7 घंटे से जो किया है वो यहाँ की आवाम ने किया है अपनी मदद आपके तहत। हमारे यहाँ पर जो एसपी साहब हैं और जो उन लोगों ने सब यहाँ तक अभी जनरेटर अपने ओन पे मंगवाया है, अहले इलाका ने डीजल की सहूलत दी है, लेकिन पिछले 6 घंटे से रेलवे का कोई टेक्नीशियन नहीं आ रहा जो आके यहाँ पर इस रेलवे को उस जनरेटर से कनेक्ट कर सके। औरतें रो रही हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं, पानी की यहाँ का बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पर वॉशरूम वगैरह में पानी मुहैया किया, खाना पीना चाय तमाम सब हमारे इस अहले इलाका सब लोगों ने वहाँ पर मुहैया किया। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि हुकूमत कहाँ पर है, अभी तो आपको खुशी भी होगी कि कल का जलसा भी मनसूख हो गया, तो खुदा के वास्ते वजीर साहब अगर आप भी उन खुशियाँ मना चुके हैं तो आके सिर्फ यहाँ पर सिर्फ फोन पर पता कर लें कि ये रात का वक्त हो गया, यहाँ पर ये लोग अभी कहाँ जाएंगे। आपने जिनको ये रेलवे दी है, मैं ये एंटरप्राइजेस वालों से भी बात कर रही हूँ कि भाई आप तक यहाँ पर कोई हो, कोई इतनी आजकल जदीद दौर है, कोई ऐसा नहीं। दूसरी जाने बात करें और आपको बताएं मंडी बहाउद्दीन में महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम ज़िला कौंसिल हॉल में लेज़र लैंड लेवलर्स की करारंदाजी का इनेकाद किया गया। मज़ीद आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत वाटर मैनेजमेंट हाफिज़ सलीमुल्लाह के मुताबिक ज़िले भर से 227 काश्तकारों ने दरख्वास्तें जमा करवाईं, जिनमें से करारंदाजी के जरिए 20 खुशनसीब किसानों का इंतखाब किया गया। इनमें तहसील फालिया से 10, जबकि मलकवाल से और मंडी बहाउद्दीन से 5-5 काश्तकार शामिल किए गए, जिन्हें हुकूमत की जानिब से 6 लाख रुपए सब्सिडी पर लेज़र लैंड लेवलर्स फराहम किए जाएंगे। जबकि डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस इक़दाम से ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा और किसानों की मुआशी हालत बेहतर होगी। चनियोट में एडीसीजी वासिक अब्बास हिलल ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वारिसाबाद का अचानक दौरा किया, जहां तालीमी मेयार, बुनियादी सहूलियात और हुकूमती न्यूट्रिशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साइमा बशीर के हमरा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वारिसाबाद का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान तलबा से वज़ीर आला पंजाब के बिस्किट और दूध प्रोग्राम से मुतालिक सवालात किए गए और तालीमी मेयार का भी जायजा लिया गया। जबकि एडीसीजी ने स्कूल में 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड और खाकरूब की अदम तैनाती पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे संगीन इंतजामी गफलत करार दिया है। जबकि क्लासरूम्स की कमी, ईसीयू रूम की नाकाफी सूरत हाल और दीगर बुनियादी सहूलियात के फकदान को फौरी हल तलब मसला करार दिया। इन्होंने एजुकेशन अथॉरिटी हुकाम को तलब करते हुए हिदायत की है कि तमाम मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं। इस मौके पर हेड मिस्ट्रेस शगुफ्ता यामीन और स्टाफ की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा गया कि महदूद वसाइल के बावजूद सफाई का मेयार बरकरार रखना काबिल तारीफ है। एडीसीजी का कहना था कि तलबा को मेयारी तालीम और बुनियादी सहूलियात की फरहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। जी बिल्कुल, मैंने आज गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वारसाबाद विज़िट किया है। यहाँ की हेड जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी डेडिकेटेड हैं और क्लासरूम्स भी बड़े वेल मेंटेन्ड हैं और अभी अटेंडेंस भी मैंने चेक की है, स्टूडेंट अटेंडेंस भी 100% है, टीचर्स अटेंडेंस भी 100% है और इसके अलावा जो है स्कूल मील प्रोग्राम जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहा है और बच्चों से भी पूछा है, वो भी बता रहे हैं कि जी बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास ईसी रूम की जो है वो अशद ज़रूरत है। हेड ने अपने तौर पे यहाँ पे अरेंजमेंट करते हुए ईसी रूम तैयार तो किया हुआ है और बड़ा अच्छा वेल मैनेज्ड है, लेकिन उसके लिए एक एडिशनल क्लासरूम चाहिए, जिसके लिए अभी मैं नेसेसरी डायरेक्शंस भी पास कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे ईसी रूम भी जो है वो तैयार हो जाए। बाकी सहूलियात यहाँ पर काफ़ी बेहतर हैं और स्कूल इज़ रनिंग वेरी वेल। सर, मेरे स्कूल का नाम GGPS वारसाबाद है और स्कूल की तादाद जो है वो 209 है और इस वक्त हमने टारगेट को भी काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है। ये मील प्रोग्राम की वजह से हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चों की इनरोलमेंट में भी इजाफा हो रहा है और अच्छे तरीके से, यानी हमें मिल भी सही रहा है और हम बच्चों को भी अच्छे तरीके से देते हैं। और बाकी जो हमें स्कूल में जो कमी है नायब कासिद की, वो ज़ाहिर है हमें उसके में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास नहीं है, नायब कासिद, हमें सफाई के लिए प्रॉपर खाकरोबा चाहिए, तो ये हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा। और एक रूम हमारा जो तैयार हो रहा था मिसिंग फैसिलिटीज़ में, वो भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ
اور دوسرا بھی روم اس کی وجہ سے بند ہے. تو اگر وہ ہمارا روم ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے پھر ہمارے 2 روم اور کھل جائیں گے. تو ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مزید آپ کو آگاہ کریں کہ شکر گڑھ میں بیساکھی میلہ تقریبات کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جبکہ دربار انتظامیہ کے مطابق تقریباً 2800 سکھیاتری شرکت کریں گے. مزید آپ کو آگاہ کریں کہ شکر گڑھ میں بیساکھی میلے کے لیے بھارتی سکھیاتریوں کو ویزے جاری کر دیے گئے، جبکہ سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. دربار انتظامیہ کے مطابق داخلی اور خارجی راستوں پر CCTV کیمروں کے ذریعے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہداری تاحال بند ہے، جس کے باعث ہزاروں سکھیاتری اپنے مقدس مقامات کی یاترا سے محروم ہیں. حالانکہ یہ راہداری امن کی علامت ہے اور اسے کھلا رہنا چاہیے. بیساکھی میلے کی تقریبات 10 اپریل سے 19 اپریل تک جاری رہیں گی، جن کے لیے صفائی، قیام الطعام، سیکیورٹی، میڈیکل سہولیات، لنگر اور ٹرانسپورٹ کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں. بورے والا میں ماحول کو سرسبز بنانے کے لیے گرین بورے والا موومنٹ کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک نے گورنمنٹ ڈگری کالج میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا. اس موقع پر طلبہ میں پودے بھی تقسیم کیے گئے. درخت لگانے کی اہمیت پر زور بھی دیا گیا. گرین بورے والا موومنٹ کی زیر اہتمام شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک نے پودا لگا کر کیا، جبکہ تقریب گورنمنٹ ڈگری کالج میں منعقد ہوئی، جہاں طلبہ میں مفت پودے تقسیم کیے گئے ہیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ درخت لگانا نہ صرف ماحول کی بہتری کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. گرین بورے والا موومنٹ کے رہنما سید سجاد حسین بخاری نے آصف علی کے ہمراہ پودے لگاتے ہوئے شہر کو سرسبز بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. تقریب کے اختتام پر شرکا نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کیں. مزید آپ کو آگاہ کریں کہ مصطفیٰ آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری اصغر علی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ مہمانوں کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اور مالائیں پہنا کر شاندار استقبال کیا گیا. مزید آپ کو آگاہ کریں کہ مصطفیٰ آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما اور چیئرمین رفیق انصاری گروپ چودھری اصغر علی کی بیٹی اور سابقہ ناظم ارشد رفیق انصاری کی بھتیجی کی شادی زاہد حسن صابری کے بیٹے زین حسن صابری سے انجام پائی. تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد سعید خان MPA، وفاقی وزیر مملکت برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ملک رشید احمد خان، پارلیمانی سیکریٹری میاں سعد وسیم شیخ MNA، چودھری محمد الیاس خان، حاجی نعیم صفدر انصاری سمیت دیگر متعدد سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی تھی. خبر شامل کریں گے سندھ کے سینئر سیاستدان میر احمد نواز المعروف نواب میر بابل خان جکرانی انتقال کر گئے. صدر پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. جیکب آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حنیف جکرانی کی خصوصی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. سیاست، قبائلی روایات اور عوامی خدمت کا ایک درخشاں باب اپنے اختتام کو پہنچ گیا. سینئر سیاستدان، قبائلی رہنما اور سماجی شخصیت نواب میر احمد نواز خان المعروف نواب میر بابل خان جکرانی 83 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 21 مارچ 1943 کو ضلع جیکب آباد کے علاقے دادپور میں پیدا ہونے والے نواب میر بابل خان جکرانی نے ایک با اثر قبائلی اور سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی. یہی پس منظر ان کی مستقبل کی قیادت کا پیش خیمہ ثابت ہوا. نواب میر بابل خان جکرانی نے 1988 سے 1999 تک سندھ اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، جبکہ 1993 سے لے کر 1996 تک وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے. وہ ایک با اثر سیاسی خاندان کے سربراہ تھے. وہ میر اعجاز جکرانی جو قومی اسمبلی کے ممبر چیف ویپ، سابق وفاقی و صوبائی وزیر اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مواصلات کے والد تھے، جبکہ نواب میر خالد جکرانی کے بھی والد تھے. اسی طرح سابق صوبائی وزیر و ممبر صوبائی اسمبلی میر ممتاز جکرانی ان کے بھتیجے ہیں. نواب میر بابل خان جکرانی صرف سیاستدان نہیں تھے بلکہ ایک درد دل رکھنے والے سماجی رہنما بھی تھے. انہوں نے بے شمار غریب افراد کو روزگار فراہم کیا، مستحق خاندانوں کو مالی معاونت کی اور کئی افراد کے مفت علاج کا بندوبست کروایا. وہ دینی
تعلیم کے فروغ کے لیے ایک مدرسے کے سرپرست بھی رہے۔ 7 اپریل 2026 کو کراچی کے علاقے ڈیفنس میں واقع اپنی رہائش گاہ جکرانی ہاؤس میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی نماز جنازہ حمیدیہ اسکول کرکٹ گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں ملک بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی، جن میں سیاستدان، بیوروکریٹس، صحافی اور قبائلی عمائدین شامل تھے۔ بعد ازاں انہیں ان کے آبائی گاؤں جکرانی جاگیر میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے انتقال پر قومی اسمبلی میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور فاتح خوانی کی گئی۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سمیت ملک بھر کے وزراء، ممبرز، قومی و صوبائی اسمبلی، پارٹی رہنماؤں، سیاسی و سماجی شخصیات، قبائلی عمائدین نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد حریف جکرانی، میٹرو ون نیوز، جیکب آباد۔ مزید آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت کی جانب سے سبسڈی پروگرام میں ایک جانب موٹر سائیکل سواروں اور ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دی جا رہی ہے، وہیں چنچی رکشہ ڈرائیور بھی حکومت کی جانب سے سبسڈی کے منتظر ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز مزمل یاسین سے۔ جی مزمل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومت کی جانب سے جو ہے موٹر سائیکل سواروں کو یا پھر ٹرانسپورٹرز کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں سبسڈی نہیں مل پا رہی۔ ٹرانسپورٹرز میں اگر کہا جو چھوٹے ٹرانسپورٹر جو رکشے والے ہیں یا چنچی والے ہیں یا ٹیکسی والے ہیں، ان کی جانب سے شکایت کی جا رہی ہے حکومت سے کہ ہمیں سبسڈائز کیا جائے، ہمیں بھی سبسڈی دی جائے۔ بات کرتے ہیں، ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے، کیا کہیں گے حکومت کو۔ بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے حکومت کو سارے معاملے پہ؟ بھائی ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ جیسے تمام باقی لوگوں کے لیے حکومت نے رعایت کی ہے، اسی طرح ہم رشکے والوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہم بھی غریب عوام ہیں، اس رشکے میں غریب آدمی سفر کرتا ہے، جب اتنی مہنگائی اور اتنے مہنگے حالات ہوں گے تو کیسے کوئی چلے گا؟ تو ہم اب حکومت سے مراد علی شاہ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی خیال رکھیں اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا کوئی سبسڈی دیں۔ ہم بھی غریب عوام ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، تو ہم درخواست کرتے ہیں اور ہم اس حکومت سے کیا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو رکشہ ڈرائیور ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ درخواست کر سکتے ہیں حکومت سے، کیونکہ اس میں جو سفر کرتا ہے موٹر سائیکل، اس میں جو سفر کرنے والا شخص ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی لوور مڈل کلاس ہوتا ہے، چلانے والا بھی جو انسان ہوتا ہے وہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں وقتاً فوقتاً ان کو سبسڈائز کرنے کے لیے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ کتنے پروگرام جیسے موٹر سائیکل سواروں کو ریلیف دینے کے لیے جو پروگرام ہے اس پر باقاعدہ طور پر امپلیمنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ اب رہی بات رکشے والوں کی، تو رکشے کے اوپر بھی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ رکشہ ڈرائیوروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ہمیں بھی جو تھوڑا سا سبسڈائز کرے تاکہ جو فیول کا برڈن ہے وہ ہماری جیب پہ کم سے کم پڑے۔ جی بہت شکریہ مزمل یاسین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ شہرنامے سے فی الوقت اتنا ہی، مزید تفصیلات اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔